حمزہ ناصر آفیشیل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ اموی خاندان کے چشم و چراغ تھے، لیکن ان کا مزاج سب سے ہٹ کے تھا، انوکھا اور نرالا تھا۔ سلیمان نے ساری زندگی تخت و تاج کی بسر کرنے کے بعد سوچا کہ میں ان کو اپنا نائب بناؤں۔ تو خیر، جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہوئے اور وصیت نامہ پڑھا گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں، نہ تو میری منشا تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے اور نہ مجھے اس بات کا علم تھا، یہ میری منشا اور آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر کیا گیا ہے، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کر لیں۔ تو لوگوں نے کہا آپ ہی ہمارے امیر ہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی اطاعت کرتا رہوں تب تک تمہارا خلیفہ رہوں۔ اور پھر آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ میری جتنی جائیداد ہے ساری بیت المال میں جمع کر دی جائے، اور جتنے بھی اموی شہزادے تھے ان کی جائیدادیں جو لوگوں کے ضبط کی ہوئی تھی سب کو بحق صدقات ضبط کرنے کا حکم نامہ جاری کیا۔ مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے لیے شاہی سواری لائے گی، فرمایا میرا خچر کافی ہے میرے لیے۔ گھر پہنچے تو اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا، جو بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ کی پوتی ہے اور 4 بادشاہوں کی بہن ہے، ناز و نعم میں پلی ہوئی ہے، کہا کہ میرے ساتھ تم رہنا چاہو تو تمہیں اپنے سارے زیورات، زر و جواہر، سارا مال بیت المال میں جمع کروانا ہوگا اور فقیرانہ زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اب اس پاک باز خاتون نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں فقیری کی زندگی کو ترجیح دیتی ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2 سال 5 ماہ اور کچھ دن حکومت کی اور 3 بر اعظموں پر سلطنت اسلامیہ پھیلی ہوئی تھی، اور آپ روتے تھے کہ ان لوگوں کا حق بھی میرے اوپر بلا مطالبہ ہے جو دنیا کے کسی بھی خطے کے اوپر اس سلطنت کی حدود میں بستے ہیں۔ عید کا موقع آیا، عیدگاہ میں جب لوگ ایک دوسرے کو مل رہے تھے تو امیر المومنین کے بیٹوں کے کپڑے خستہ تھے، پرانے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہیں شرم تو آ رہی ہوگی کہ امیر المومنین کے بیٹے ہو کے تمہیں ڈھنگ کا لباس بھی دستیاب نہیں ہے۔ تو آپ کا ایک بیٹا عبد الملک بن عمر بن عبدالعزیز جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گیا تھا، اس نے کہا ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے، ہمارا باپ دیانتدار ہے۔ جب گھر آتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں آپ کو عید مبارک کہتی ہیں، آپ سے ملتی ہیں، لیکن منہ پہ کپڑا دھرا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز بولتے ہیں کہ بیٹی آپ نے چہرے کے اوپر کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں ہم نے کچے پیاز سے آج کھانا کھایا ہے تو اس لیے ہم نے کپڑا رکھا ہے کہ آپ اس کی سمیل محسوس نہ کریں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رو پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کس باپ کا جی نہیں چاہتا کہ میری اولاد آسودہ ہو، لیکن میں آخرت سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال 5 ماہ اور چند دنوں کے اندر ایسا عدل پھیلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ترازو گاڑ دیا گیا ہے، ہر شے پوری تولی جا رہی ہے، اور اتنی خوشحالی آتی ہے، اتنی خوشحالی آتی ہے، لوگ زکوٰۃ کے پیسے لے کے نکلتے ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ ایک علاقے کے لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے ہیں کہ حضرت زکوٰۃ کا کیا کریں؟ فرمایا غریبوں کو دے۔ کہا کوئی غریب رہا ہی نہیں، تو کہا کہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کا مہر ادا کر کے شادیاں کروا دیں۔ تو وہ جواب میں لکھتا ہے یہ بھی ہو چکا۔ تو کہا لوگوں کو قرضہ دے دیں۔ کہا کسی کو قرضے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں اچھا غیر مسلموں کو قرضہ دیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے زراعت کے کام کو بڑھائیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے۔ عدل پھیلا، نور پھیلا، روشنی پھیلی، شہزادگی کی زندگی سے ایک دم اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کٹیا کے اندر محدود کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نامور خلیفہ ہے، اور ان کو ان کے عدل، ان کے انصاف، ان کی سادگی اور ان کی زندگی کے اس خوبصورت طرز کی وجہ سے
उम्र सानी कहा जाता है। एम हमजा नासिर ऑफिशियल इस्लामिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।